جناب میں نے نا آپ سے ایک کوشچن پوچھنا ہے. کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آج کل یہ فرقہ بازی اہل تشیع جتنے بھی سارے اہل حدیث ہر کسی کا اپنا اپنا انہوں نے محور پلیٹ فارم چنا ہوا ہے. تو اب ایک نوجوان جو جنریشن ہے جب وہ جائے کسی کے پاس بھی جائے ہر کوئی اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ اس طرح نوجوان نسل پہ یعنی کہ برا تک پڑا ہے. کچھ انہیں پھر اپنا اچھا پلیٹ فارم وہ کیسے چنیں؟ اس کا مجھے آپ کائنڈلی کچھ گائیڈ لائن انسٹرکشن وغیرہ پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. ان 73 فرقوں میں صرف ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے. اب وہ جو 72 فرقے جہنمی ہونے والے ہیں وہ کس بنیاد پہ جہنمی ہوں گے؟ وہ اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد پہ جہنمی ہوں گے. جو 73واں فرقہ ہے وہ کیسے جنتی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم سیدھا راستہ چاہتے ہیں کہ وہ والا راستہ چاہتے ہیں جو 73واں فرقہ آپ سرکار نے جو فرمایا وہ جنتی ہو. تو جنت یعنی کہ جنت والے فرقے میں ہم جانا چاہتے ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو. تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جو 73واں فرقہ ہے نا اس کی نشاندہی سرکار نے اس طرح فرمائی کہ میرے صحابہ چمکتے ستاروں کے مانند ہیں. تم کسی کے بھی پیچھے چلو گے تو ہدایت کا راستہ پا جاؤ گے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اور صحابہ کرام کی باتیں اہل بیت کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے درکار ہیں، اس فرقے کے لیے درکار ہے جو فرقہ جنت میں جائے گا. جہاں تک رہا مسئلہ اس کا اہل حدیثیوں کا، اہل تشیعوں کا یا اہل سنت کا، تو بات یہ ہے کہ یہ مولانا کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے کہ کسی کو صحیح طرح سیٹسفائی کر سکے، کیونکہ ہر مولوی ہر فرقہ اسی لالچ میں پھرتا ہے، اسی لالچ میں رہتا ہے کہ ہماری جو ہے نا ایک گیدرنگ بڑھ جائے، ایک ہمارا سلسلہ بڑھ جائے، تاکہ ہم جو ہے نا دکھنے میں سچے لگے کہ بھی ان کی جماعت زیادہ ہے اور یہ سچے ہیں باقی سب جھوٹے ہیں. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کی طرف زیادہ پبلک ہو اور وہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے، نہیں. اس کے نظریات کو دیکھیں، نظریہ چیز کیا ہے اور وہ نظریات ہونے کیسے چاہیے. اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، حضور علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانے، اللہ کا میسنجر مانے، اللہ کا بھیجا ہوا نبی مانے، پیغمبر مانے، رسول مانے، اور صحابہ کرام کا ادب و احترام کریں، اہل بیت سے بھی محبت رکھیں، اولیاء کرام کا ادب و احترام کریں. تو یہ عقائد ہیں ایسے کہ جو جس کے پاس یہ چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا نظریہ کلیئر ہے. اب جس کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں وہ اس کا نظریہ کلیئر نہیں ہے. تو مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظریات جس کے اچھے ہوں وہ فرقہ اچھا ہے. جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ ڈفرینس ہے، نوجوانوں کو کہتے ہیں جی ہماری طرف آئے، کوئی اس کو کہہ رہا ہے ہماری طرف آئے، کوئی اس کو طرف آ رہا ہے کہ ہماری طرف. بات یہ ہے کہ بھائی جو بھی نوجوان ہے وہ بنا تصدیق کسی کے پاس جائے گا تو نہیں، جو صحیح نوجوان ہوگا. اب نوجوانوں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی پیسوں کی لالچ سے جاتا ہے، کوئی کھانے کی لالچ سے جاتا ہے، کوئی اپنی یعنی کہ عزت کی لالچ سے جاتا ہے، جبکہ حقیقت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت سیدھی اور کھری اور صاف ستھری ہوتی ہے. یہ چیزیں تو مل جاتی ہیں لیکن حقیقت کا ان چیزوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں، اور حقیقت ملتی ہے بندے کو ان چیزوں سے مبرہ ہو کے خالصتاً مخلصتاً نیت صاف رکھ کے یہ چیزیں ملتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ فرقے بازی کا جہاں تک تعلق ہے وہ فرقے باز جو فرق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کا فرقہ مبارک رہے. ہاں اگر کوئی حق کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، ہدایت کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے پاس آئیں. میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی فرقہ جو ہے آپ اس میں آپ شمولیت کریں، ان کے نظریات کو پرکھیں. جہاں آپ کا دل مطمئن ہوگا آپ نے وہیں ٹھہرنا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کا دل مطمئن ہو گیا اور آپ دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیا آپ نے، نہیں شیعہ غلط ہیں جی، نہیں وہابی غلط ہیں جی، نہیں اہل سنت غلط ہیں جی، نہیں جی اہل دیوبند غلط ہیں. یہ سارے فرقے ٹھیک ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ نوجوان کی ہے اپنی سے جو ہے نا تھوڑا سا اپنے تصدیق کے ساتھ چلنا چاہیے، تحقیق کے ساتھ چلنا چاہیے، اور باقی اللہ خیر کرے.